بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ اما بعد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسانی عقل بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ فضل کیا کہ انسانوں کو عقل کی نعمت سے نوازا۔ انسانوں کے علاوہ جتنی اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کے پاس یا تو عقل نہیں یا پھر انسانوں کے برابر عقل نہیں۔ عقل اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ نعمت اپنی حدوں کو پار کر دے تو پھر یہی نعمت انسان کے لیے نعمت نہیں رہتی بلکہ زحمت بن جاتی ہے اور عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثلاً بہت ساری باتیں ایسی پیش آتی ہیں ہمارے سامنے کہ شریعت کچھ کہتی ہے لیکن انسان کی عقل کچھ اور کہتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو بات شریعت کی ہو وہی بات انسان کی عقل بھی کہے۔ شریعت کا کوئی ایک حکم، شریعت کی کوئی ایک بات، لیکن انسان کی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، حالانکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم شریعت کی بات کو ترجیح دیں گے اور شریعت کی بات کو مانیں گے، خواہ وہ بات ہماری عقل مانتی ہو یا نہ مانتی ہو۔ مثلا رات شب معراج کی رات تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معجزاتی سفر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رات میں اپنی قدرت سے جو سفر کرایا، اور جب آپ اس سفر سے واپس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ رات میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان عرش معلیٰ، اور اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے۔ اب ان بدبختوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی اس بات کو نہیں مانا
اور آپس میں مسخرہ پن کرنے لگے اور مذاق اڑانے لگے اور گلیوں میں یہ چرچے ہونے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رات میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، عرش معلیٰ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے مناظر مجھے دکھائے۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فرمایا کہ اگر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو بے شک وہ سچ فرماتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کی عقل اور ان بےایمانوں کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ ایک رات کے اندر، اور وہ بھی ایک رات کے کچھ منٹوں میں، کچھ سیکنڈوں میں، کچھ پلوں میں اتنا لمبا سفر کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم غور کریں، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ، اللہ کا نیک بندہ دنیا میں انتقال کر جاتا ہے اور اس کے متعلقین، اس کے گھر والے اس کو کفنانے کی، دفنانے کی تیاری کرتے ہیں، اس وقت اس کو اللہ تعالی جنت کے مناظر دکھاتا ہے اور آخرت میں جو انعامات اس کو ملنے والے ہیں اللہ ان کی زیارت اس بندے کو کراتا ہے، اور وہ بندہ اپنے متعلقین سے، اپنے گھر والوں سے یہ کہتا ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے یہاں سے نکالو، لیکن آج تک کوئی ایک شخص آ کر یہ بتا نہیں سکتا کہ ہم نے اپنے کانوں سے کسی میت کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی گناہگار، فاجر، فاسق اور اللہ کا ناپسند بندہ مرتا ہے اور وہاں کے عذاب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جو تکالیف اور جو پریشانیاں اس کو آنے والی ہے وہ سب اس کو نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے متعلقین، اس کے گھر والے اس کو لے کر چلتے ہیں، تو وہ اپنے متعلقین سے، اپنے گھر والوں سے یہ فریاد کرتا ہے کہ احمقو تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ بڑی خطرناک جگہ ہے، وہاں بہت خطرناک عذاب ہے، وہاں میرے لیے بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی ایک شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ نے کسی ایسی میت کو دیکھا ہو جس نے یہ الفاظ آپ کے سامنے کہے ہوں۔ لیکن بات شریعت کی ہے، ہماری عقل اس بات کو مانے یا نہ مانے، اگر بات اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول کی ہوگی، تو ہم اپنے عقل کو چھوڑ دیں گے اور اس بات کو ہم قبول کر لیں گے، اور یہی مسلمان کا فریضہ ہے، اور یہی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے سامنے اپنی عقل کو نہیں لڑاتا، وہ اپنی عقل کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ اور رسول کی بات جب سامنے آ جاتی ہے تو وہ اپنی گردن جھکا دیتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہی ہوئی کہ ہم اپنی عقل کی بات زیادہ مانتے ہیں،
اپنی عقل کی بات پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اب کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، آپ کا یہ عمل غلط ہے، لیکن آپ کی عقل اسے غلط نہیں مانتی، تو آپ بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقیناً یہ عقل اللہ تعالی کی نعمت ہے، لیکن جب یہی عقل حدوں کو پار کر دیتی ہے، اپنی حد سے گزر جاتی ہے، پھر یہی نعمت بندے کے لیے زحمت بن جاتی ہے اور عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنا ذہن ایسا بنائیں اور اپنا دل ایسا بنائیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے گی، رکھی جائے گی، ہماری عقل سے مانے یا نہ مانے، ہم اس بات کو دل سے قبول کریں گے۔ ہم اپنی عقل کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنی عقل کی بات کو نہیں مانیں گے شریعت کی بات کے سامنے۔ یہ ضروری نہیں کہ عقل اور شریعت دونوں ایک، یعنی دونوں کی بات مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں شریعت کا کچھ اور حکم ہے اور انسان کی عقل کچھ اور کہتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی عقل کا زیادہ استعمال نہ کریں، جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی استعمال کریں۔ بعض لوگ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، 50-55 سال پار کر دیے، ان لوگوں کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے زیادہ عمر پائی ہے، ہم نے زیادہ دنیا دیکھی ہے، ہم نے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے تجربہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو عمر کے لحاظ سے تو وہ عقل بھی زیادہ رکھتا ہو، بلکہ عقل کا تعلق علم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ علم کسی کو کم عمری میں دے دے، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے اور اللہ کے کرم کی بات ہے۔ اس لیے اگر کوئی چھوٹا ہم سے علم کی روشنی میں کوئی بات کہتا ہے تو ہم لوگوں کو یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عمر میں بڑے ہیں اور یہ ہم سے چھوٹا ہے، اس لیے اس کی بات کو ہلکے میں لیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کو دیکھا جائے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر بات غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور بات صحیح ہے تو اس بات کو مان لیا جائے، چاہے کہنے والا ہم سے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، میں دنیا میں زیادہ گھومتا ہوں، مجھے زیادہ تجربہ ہے، مجھے زیادہ معلومات ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ ماہرین اور سمجھدار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بے وقوف کی پہچان یہ ہے دنیا کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، ماہرین فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے۔ یہ شخص ایک چیز کا تجربہ کسی کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے، دوسری چیز کا کسی کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس اپنا اپنا ہنر ہے۔ شریعت کا تجربہ، دین اسلام کی جانکاری زیادہ علماء کے پاس ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ ڈاکٹری کا تجربہ ڈاکٹر کے پاس زیادہ ہوگا، مکینک کا کام کرنے والا مکینک کا تجربہ رکھتا ہوگا۔ ہر آدمی کے پاس ساری چیز نہیں ہوتی، اس لیے جب شریعت کی بات ہمارے سامنے ہو تو ہم اپنی عقل کو نہ لڑائیں، اپنی عقل کو زیادہ نہ استعمال کریں، بلکہ ہم اس کے ماہرین سے جا کر سوال کریں، علماء سے،
جو اس کے ماہر ہیں، مفتیان اکرام ہیں، ان سے جا کے سوال کریں۔ یہی عقل کا تقاضا ہے اور یہی بہترین آدمی یعنی عقل مند آدمی کے ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مقابلے اللہ ہمیں عقل کو استعمال نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ جب ہمارے سامنے شریعت کی بات ہو، خواہ ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، اللہ ہمیں شریعت کی بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔